الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى وعن عويمر بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من معزز سامعین واجب الاحترام دوستوں بزرگوں میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی بیان فرمائی. آج میری تقریر کا موضوع ہے عظمت صحابہ. ان آیاتوں میں اور حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے لیکن احسان نہیں جتلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے زمین کو فرش بنایا، احسان نہیں جتلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے آسمان کو چھت بنایا، احسان نہیں جتلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے زمین میں ہر قسم کا رزق رکھ دیا لیکن احسان نہیں جتلایا. مگر ایک ایسی نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ دے کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان جتلایا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے ایک رسول کو بھیجا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر احسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا سلطان الانبیاء خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے تھے
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام نے فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے تو پہلے تھے لیکن ان کے تذکرے بعد میں ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو بعد میں تھے لیکن ان کے تذکرے پہلے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا وعدہ اور اقرار کیا تھا کہ جب میرا نبی آخر الزمان آ جائے وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو اس کی مدد بھی کریں گے اور اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں بھی فرمایا تھا اور انجیل میں بھی فرمایا تھا، اور قرآن مجید میں کیوں ارشاد ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال ایسا تھا کہ اگر ایک مرتبہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور عاشق بن جاتا تھا اور اسی طرح دل کا سودا کر لیتا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیوں ارشاد فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وقالوا قلوبنا غلف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگایا ہے اور ان کے دل پر ڈوبے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچائی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کو دیکھ سکتے تھے اور نہ سن سکتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا تھا تو اس لیے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو معلوم ہوا کہ عزت اور عظمت کا جو دارومدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے تو کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ چلنے کی آواز کیسی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ جب وہ فرش پر چلتے ہیں تو اس کے چلنے کی آواز عرش پر سنائی دیتی ہے۔ یہ میرے انبیاء علیہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رنگ کے کالے خفشہ سے تعلق رکھنے والے ایک غلام تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تو معلوم ہوا کہ انسان کو عزت اور عظمت جو ملتی ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے، نہ کہ رشتہ داری کی وجہ سے، نہ کہ قرابت داری کی وجہ سے، نہ کہ رنگ اور نسل کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ وقت کے نبی کا باپ کیوں نہ ہو، وقت کے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، وقت کے نبی کا چچا کیوں نہ ہو، وقت کے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، لیکن جب ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ میرے بیٹے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور مجھے نبی مانو اور ہمارے
ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، کافروں کے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، پانی سے ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا، ہم پہاڑ پر چڑھ کر پانی سے بچ جائیں گے۔ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، جب وہ وقت کے نبی بات کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کے درمیان پانی حائل آ جاتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پانی میں غرق ہو جاتا ہے، تو بیٹے ہونے کا رشتہ کام نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دیکھو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو باپ ہونے کا رشتہ کام نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب کو بات کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جس کا نام عبد العزیٰ ہے، مشہور ابو لہب سے ہے، اور ابو لہب کا معنی ہے شعلہ مارنے والا، یعنی حسن اور جمال کی وجہ سے ان کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ لیکن جب ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا، تو قرآن مجید میں ان کا تذکرہ یوں ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دو ہاتھ تباہ برباد ہو جائے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں کہ انہوں نے خیانت کی، لیکن خیانت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدکار کی، بلکہ خیانت کا مطلب جو ہے منافقت کی، وہ اندر کی باتیں جو ہے باہر لوگوں کو بتایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ عظمت اور عزت کا دارومدار ایمان پر ہے، نہ کہ رشتہ داری اور قرابت داری پر، اور جب ایمان بھی ہو قرابت داری رشتہ داری بھی ہو تو پھر نور علی نور ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما جب دونوں ایمان لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت کو قبول کرتے ہیں، تو ان کا نام قیامت تک جمعے کے خطبوں میں دیا جاتا رہے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو جنتی پھول ہے، اور اس طرح یہ دو نوجوانوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس طرح خلفائے راشدین کی طرف دیکھو کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم ان کا ذکر بھی خطبوں کا حصہ ہے۔ حضرت حسن حسین اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم کا ذکر ان کا بھی ذکر جو ہے جمعے کے خطبوں کا حصہ ہے، اور اسی طرح قیامت تک ان کا تذکرہ جمعے کے خطبوں میں ہوتا رہے گا۔ اسی طرح جب خلافت کی ترتیب کو دیکھا جائے تو جتنی رشتہ داری قریب ہے اتنا ان میں سے سب سے پہلے خلیفہ اور خلافت کا حقدار تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خلفائے راشدین میں سے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے اور دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور سسر کا رشتہ بمنزلِ باپ کا ہوتا ہے، داماد کا رشتہ بمنزلِ بیٹے کا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر کے اعتبار سے بڑے تھے، سب سے پہلے خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر بنے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، اس لیے وہ تیسرے نمبر پر خلیفہ بنے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، وہ چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد کے کمالات کا آئینہ ہوتا ہے،
اور استاد کو شاگرد سے پہچانا جاتا ہے جیسے درخت کو پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے استاد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بڑی محنت کی ہے، ان کا تزکیہ نفس کیا ہے، ان کا تزکیہ نفس کیا ہے، ان کو صاف ستھرا کر کے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دنیا میں کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں۔ پھر صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دنیا میں رسول کتنے گزرے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 313 رسول گزرے ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول اس عہدے کو کہتے ہیں، رسول وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ ملی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور شریعت میں تبدیلی کر کے آئے۔ اور اسی طرح نبی وہ مقام اور وہ رشتہ ہے جو رسولوں کی لائی ہوئی شریعت اور احکامات کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تو اس کو نبی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 رسولوں کو 4 کتابیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے خلفائے راشدین کو دیکھا جائے وہ بھی 4 تھے اور یہ بھی 4 ہیں۔ اسی طرح رسولوں میں سے رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور اگر صحابہ میں سے بدری صحابہ کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ بھی 313 تھے اور یہ بھی 313۔ اور اسی طرح اگر کل صحابہ کی تعداد کو دیکھا جائے تو صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 اور انبیاء علیہ السلام کی تعداد بھی 1,24,000۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے کمالات کا جامع بنایا تھا، یعنی جتنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے شانے اور جتنے کمالات عطا کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات سارے شانے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسائیت میں زاداری آچی خوبا ہمادارن تو تنہاداری۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جتنی شانے اور جتنے کمالات عطا فرمائے تھے، یعنی کسی نبی کو 1 شان، کسی نبی کو 2 شانے، کسی نبی کو 3 شانے، کسی نبی کو 4-5 شانے، ساری شانوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ یا یوں کہا جائے کہ جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے تھے وہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا وارث بنایا تھا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس صحابی کے پیچھے چلو گے، جس صحابی کے پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔ ویسے تو سارا کے سارا قرآن مجید عظمت صحابہ سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عظمت صحابہ کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں 27 آیات نازل فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں 42 آیات نازل کی ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 36 آیات نازل ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 28 آیات نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں 1300 آیات نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید پر
2200 آیاتیں نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں 700 آیاتیں نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کے صحابی کے لیے اس اہتمام سے ان کے شان کو نہیں بیان فرمایا ہے، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 700 آیاتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں بیان فرمائی ہے۔ اور صرف یوں نہیں کہا ہے کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اچھے تھے، صرف یہ انداز اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی شان کو علیحدہ بیان کی، جو صحابہ احد میں شریک تھے ان کی شان کو علیحدہ بیان کی، جو صحابہ خندق میں شریک تھے ان کی شان کو علیحدہ طور پر بیان کی، جو صحابہ خیبر میں فتح مکہ کے موقع پر، حنین میں، تبوک میں شریک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شانوں کو علیحدہ طور پر بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جن صحابہ کے بچے یتیم ہوئے ان کی شان کو علیحدہ طور پر بیان کیا، جن صحابہ کی بیویاں بیوہ ہو گئی ان کی شان کو علیحدہ طور پر بیان کیا، جن صحابہ کو مکے سے دھکے دے کر نکالا گیا ان کی شان کو علیحدہ طور پر بیان کیا ہے، جن صحابہ نے مکے میں، مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ان کی شان کو علیحدہ طور پر بیان کیا ہے، جن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال نچھاور کیا ان صحابہ کی شان کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ طور پر بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ صحابہ جنہوں نے ہر وقت، ہر دور میں اور اسی طرح دکھ درد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیا تھا ان کی شان کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ طور پر بیان کی ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے۔ جو بندہ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کرنا سیکھے۔ تعریف پر کوئی لڑائی نہیں، لڑائی جب ہوتی ہے تو تنقید پر ہوتی ہے۔ اس طرح اگر میں کہوں کہ یہ آدمی اچھا ہے تو لڑائی نہیں ہوگا، اگر میں کہوں یہ آدمی برا ہے اور وہ برا نہ ہو تو پھر لڑائی ہوگی۔ جو بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح بیان کرتا ہے، اہل بیت کی عزت کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریفیں بیان کرتا ہے تو وہ فسادی نہیں ہے۔ فسادی وہ آدمی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب عظمت صحابہ بیان کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں تو یوں لکھا ہے، اور صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ادھوری بات ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ادھوری بات ہے، یہ تو آدھا جملہ ہے، آدھا جملہ تو تو نے چھوڑ دیا۔ یعنی وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کا لفظ ہے کہ اے مومنو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ اس وقت پورا ہو جاتا ہے یہ جملہ جب محمد رسول اللہ پڑھا جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے موقع پر یہ فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ اگر ان سے کوتاہی ہوئی ہے تو یہ اس وقت ہوئی جب شیطان نے یہ آواز لگا دی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خواص باختہ ہو گئے کہ ہم ابھی کیسے زندگی گزاریں گے۔ تو اسی وجہ سے ان
ادھر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, میں نے معاف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا دیا. تو تم کون ہے اعتراض کرنے والے؟ اور اسی طرح تو تاریخ کے ان باتوں کو چھوڑنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل القدر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے وہی تھے یہ قرآن مجید جب اترتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھوا دیتے اور یہ صحابی رسول بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزل جس کو ہم سانڈو کہتے ہیں جب ایک گھر سے دونوں کی شادیاں ہوئی ہے حضرت میمونہ بنت حارث اور حضرت حریفہ بنت عمیس رضی اللہ عنہما یہ دونوں بہنیں ہیں. حضرت میمونہ بنت حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور حضرت حریفہ بنت عمیس کی بہن ہے لیکن یہ اللہ کی بہن ہے. یہ دونوں کی ماں ایک ہے اور والد الگ الگ ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور رشتہ بھی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت ابی سفیان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت مسلمہ کی مائیں ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں کا بھائی ہے اور ماں کا بھائی ماموں ہوا کرتا ہے. یہ امیر المؤمن یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خالد المؤمنین والمسلمین ہے یہ مسلمانوں کا ماموں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ رحماء بینہم یہ آپس میں بھائی بھائی ہے حالانکہ جنگیں ہوئی ہے. میں جواب دیتا ہوں اور آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں دو سب کے بھائیوں کا ذکر ہے. ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے. دونوں وقت کے نبی بھی ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرا حضرت ہارون علیہ السلام حضرت عمران کے بیٹے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوئی دور جاتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے نگران چھوڑتا ہے کہ ان کا خیال رکھنا ہے ان کو صحیح عقیدے کی طرف دعوت دینا ہے عقیدے توحید کی طرف بلانا ہے ان کی اصلاح کرنا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور سے واپس آ جاتے ہیں تو لوگ پرستی میں مبتلا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا. حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ابن ام اے میری ماں جائے گائی اے زمان تو خون سیا. بڑا زبردست رشتہ ہے یعنی ماں کا وسیلہ دیا ہے کہ ماں کا واسطہ دیا ہے کہ ابن ام اے میری ماں جائے گائی. میں نے تو ان کو عقیدے کی طرف توحید کی طرف بلایا صحیح عقیدے کی طرف بلایا خود پرستی سے روکا تھا لیکن میں نے سختی نہیں کیا اس لیے کہ آپ یہ نہ کہے کہ آپ نے اختلاف پیدا کیا ہے آپ نے تفرقہ بازی پیدا کیا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں. ابھی فتوہ کس کو لگائیں گے حضرت ہارون علیہ السلام پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو جب فتوہ نہیں لگا سکتے ہو تو ادھر کیوں فتوہ لگاتے ہو. جب جس وقت جو ہے اختلاف ہوتا اور جب پتہ چلتا ہے تو صلح بھی ہو گئی ہے تو اسی طرح وہاں پر صلح ہے تو یہاں پر بھی صلح ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر پیش کرتے ہیں اور صلح کرتے ہیں.
اصل بات ہم کو اچھی بات وہ لگتی ہے جو ہمارے ذہن کے مطابق ہو، اور جو ہمارے ذہن کے مطابق نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے۔ چمگادڑ کو سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی ہے، وہ دن میں سوراخ کے اندر بیٹھ کر سورج پر لان تان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی بڑا خراب ہے، سورج کی روشنی فضول ہے، اور پھر خود شام کو نکلتا ہے۔ تو عقل مندوں کا مقولہ ہے فلوم الخفاش لا يضر الشمس وهو القلب لا يظلم البدر، کہ چمگادڑ جتنی بھی لان تان کر لے، جتنا کہے کہ سورج کی روشنی فضول ہے، سورج جو ہے بے فائدے ہے، لیکن سورج کی روشنی کو ضرر نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کتے کو چاند کی روشنی پسند آئے اور وہ آوازیں نکالنا شروع کر دے تو اس آوازیں نکالنے سے چاند کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اسی طرح اہل بیت میں محبت تھی، الفت تھی، پیار تھا، محبت تھا، بھائی چارہ تھا، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ تو اگر یہ صحابہ کرام اور اسی طرح اہل بیت پر جو ڈھونکتے رہتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، تو صحابہ کرام اور اہل بیت کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر گالیاں دلوایا کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان لگاتے ہیں، کسی حدیث میں تم نہیں دکھا سکتے ہو، حدیث کی کتاب میں تم نہیں دکھا سکتے ہو۔ ہاں اختلافات تھے تو اعتراضات بھی تھے، اور جب اختلافات ختم ہو جاتے ہیں تو اعتراضات بھی ختم ہو گئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا بیعت کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اور یہ بیعت جو ہے 41 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی موت سے 10 سال پہلے اور 51-52 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ وفات ہو جاتے ہیں، اور اس وقت یعنی موت تک جو ہے وہ اپنے صلح پر اور اپنے بیعت پر قائم رہے۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک اپنی بیعت پر جو ہے قائم رہے۔ یزید کا معاملہ اپنی جگہ پر، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہم یزیدی ہے اور نہ ہم یزید کا دفاع کرتے ہیں، نہ ہم یزید کا دفاع کرتے ہیں، ہم تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، جو صحابی رسول، شاگرد رسول، کاتب وحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسل، اور اسی طرح خال المؤمنین والمسلمین جو امت مسلمہ کا مامور ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استاد ہے، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہے جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے دور میں امن اور سلامتی تھی۔ اس کے بارے میں پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ ان میں سے کون بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم کیا کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جہاد میں شریک ہوئے تھے، اور اس گھوڑے کی داغ میں جو گرد و غبار جو میل کچیل گئی تھی، اس میل کچیل کے برابر عمر بن عبدالعزیز بھی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس مقام تک نہیں پہنچتے ہیں۔ سارے تابعین، تبع تابعین، دنیا کے علماء کرام، اتقیاء عظام سب کو جمع کر کے ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور یہ تو ایک تابعی ہے۔ اگر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو اعتراض تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے جیسے یزید کے مقابلے میں آئے تھے، یزید سے ٹکرائے تھے، جسے ٹکرانے کا حق تھا، تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیوں نہیں نکلے تھے؟ اس لیے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سچے مانتے تھے۔
اسی طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ بھی غلط فہمی کی وجہ سے وقت نہ ہے، اسی وجہ سے اس پر اتفاق کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔